ناظرین، آج کے دور میں جہاں تعلیم اور کریئر کی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے نہ ختم ہونے والی، وہاں پر ایک بڑا مسئلہ مناسب رشتوں کا بروقت نہ ملنا بھی ہے۔ والدین پریشان ہیں کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بات آگے کیوں نہیں بڑھتی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اب تو لوگ مایوس ہو کے ایون شادیوں سے بہت مایوس ہیں اور کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں، ایسی بھی صورتحال ہو گئی ہے۔ بعض اوقات یہ محض سماجی ترجیحات کا فرق ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اسے جادو بھی کہتے ہیں، بندش یا نظر بد سے بھی جوڑتے ہیں۔ حقیقت کیا ہے اور دین اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں روحانی معالج قاری شفیق الرحمان صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ نعت خوان مولانا صاحب مدثر ہمدانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ قاری شفیق صاحب، آپ کی جانب آؤں گی۔ آپ دونوں مہمانوں کو پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ قاری صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ رشتوں کی بندش کے حوالے سے بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہے تو کہتے ہیں اس کی رشتے کی کوئی بندش ہے یا نظر بد لگی ہے۔ دین اسلام اس میں کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کریم کی آیات ہیں، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ۔ جو بھی آپ کے اوپر ازمائش، تکلیف، پریشانی آتی ہے، وہ چاہے تعلیم سے متعلقہ ہو، صحت سے متعلقہ ہو، رشتوں سے متعلقہ ہو، سب سے پہلے آپ اس بات کے اوپر آئیں کہ یہ حکم ربی ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ ایسا ویسا ہو۔ آپ ہر چیز کو جادو کی طرف، بندش کی طرف نہ لے کے جائیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن بچیوں اور بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کے سماج کو دیکھیں، ان کے رہن سہن کو دیکھیں، ان کی لک اور ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کو دیکھیں۔ آپ دیکھیں کتنے بچے ایسے ہیں کہ جو ابھی رشتے کی ایج کو نہیں پہنچ رہے ہوتے ہیں، ان کے رشتے آنے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ بچے ایسی پیاری پیاری حرکات و سکنات کرتے ہیں، ایسی تعلیم و تربیت پیش کرتے ہیں، ایسے لائف سکلز ان کے سامنے آتے ہیں جس سے کئی گھرانے، اپنے خاندان والے بھی اور باہر والے بھی لوگ ان کو رشتہ پہلے آفر کر دیتے ہیں۔ تو وہ ان کا کیا کمال ہے، صرف یہ ہے کہ وہ معاشرے کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ بچی یا بچہ جس کا رشتہ نہیں ہو رہا، وہ اپنے آپ کو پہلے دیکھے کہ اس کی شخصیت کا تاثر زبان کے اعتبار سے اور اس کی شخصیت کا تاثر لباس کے اعتبار سے خارج میں کیا پڑ رہا ہے۔ یعنی اس کی شخصیت کوئی معروف اس طریقے سے نہیں ہو رہی۔ آج کا دور مادی دور ہے، اور مادے کے دور میں دیکھیں ہر بچہ چاہتا ہے کہ میرے لیے کوئی جنت کی حور ہو، اور ہر بچی چاہتی کہ میرے لیے کوئی جبریل فرشتہ ہو، یعنی اس کے لیے فرشتہ۔ جب اس طرح کا ماحول اور میڈیا، سوشل میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، اور وہ بچہ جو ہے نا وہ اپنی سیٹنگ بیٹنگ نہیں کرتا لباس کے اعتبار سے، اپنی شخصیت کے اعتبار سے، اپنی مجالس اور محافل کے اعتبار سے، تو لازمی بات ہے کہ یہ مسائل تو پیدا ہونے ہیں۔ پھر اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں سماج سے متعلقہ اور کچھ چیزیں جو ہے نا آپ کے دین اور جادو سے متعلقہ بھی ہیں۔ مثلا فرض کریں اگر عمل دخل ہوتا ہے، قرآن کریم نے واضح طور پہ فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رشتہ ہونے ہی نہیں دیتے، بندش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو رشتے میں محبت نہیں پیدا ہونے دیتے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو رشتہ چلنے نہیں دیتے، اس طرح کی بندش، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رشتے میں اولاد کی مس کیریج والا اور اسی طرح پریگننسی والا یہ کیس وہ آ جاتا ہے۔ تو برکیف اگر رشتے کی بندش ہو تو اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز حاجت یا 2 رکعت نماز توبہ کی نیت کر کے آپ اپنے اس مسئلے کو اللہ کے حضور پیش کریں، سر سجدے میں رکھیں اور اللہ کے سامنے کچھ دعائیں پڑھیں۔ اس میں سے ایک دعا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے پیارے سونے رب اکیلا تو ہی اچھا لگتا ہے، ہم تو 2 اچھے لگتے ہیں۔ اور ساتھ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنی دوسری چیز جو پیش کرنی ہے تو اپنی پاک دامنی اور پاک بازی پیش کرنی ہے۔ یا اللہ میں پاکیزگی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، پاک دامنی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں، تو میری اس پاک بازی اور پاک دامنی کے مسئلے کو حل فرما۔ یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم اپنے موضوع کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ رشتے نہیں ملتے، تو کوئی وظائف آپ اس سلسلے میں والدین جو بہت زیادہ پریشان ہیں اگر ان کو عطا کریں تو بڑا بہترین ہو۔ دیکھیں سب سے پہلا وظیفہ تو وہی جو ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ خیر آپ نے دین، دنیا، آخرت کے اعتبار سے اور رشتے کے اعتبار سے جو میرے لیے آپ نے تیار کی ہے، یا اللہ وہ مجھے جلد عطا فرما دے۔ اور دوسری اس کے ساتھ دعا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا ہر اس آدمی کے لیے ہے جس کا رشتہ نہیں ہو رہا، جس کو جاب نہیں مل رہی، اور جس کا بزنس نہیں چل رہا، یا جس کی عزت لوگ معاشرہ نہیں کر رہے۔ آپ یقین کریں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے رسول نے جب یہ دعا دی اس کے بعد کوئی کان ایسا نہیں ہے اور کوئی آنکھ ایسی نہیں ہے، کوئی فرد ایسا نہیں ہے جس نے میرے متعلق میرا نام سنا ہو یا مجھے دیکھا ہو یا میرے سے ملا ہو اور اس نے مجھے اپنا محبوب نہ بنایا ہو۔ یہ محبوب بنانے والا وظیفہ، اللہم حبب عبیدہ کا ہاذا، وہاں اس بچے کا نام لے لے یا بچی کا نام لے لے، صحیح، اور وَأُمَّهُ إِلَىٰ عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ وَحَبِّبْ إِلَيْهِمْ الْمُؤْمِنِينَ۔ اب یہ دعا مکمل آپ پڑھ لیں، گوگل کر لیں گے، ایک لفظ بھی کریں گے آپ کو یہ دعا پوری مل جائے گی۔ صحیح، آپ یہ بچے کو اوپر صبح شام اور سونے کے وقت 7 دفعہ وہ بچہ خود پڑھ لے یا والدین ان کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ اور ایک دعا ایسی ہے کہ آپ کا گھر بالکل رشتوں کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے، آپ کا گھر بالکل جو نا پسماندہ ہو چکا ہے اور گھر اجڑ گیا ہے، اجڑے گھر کو دوبارہ آباد کرنے کے لیے، ویرانے کو بڑا شہر بنانے کے لیے اللہ کے رسول کی یہ دعا، اللہم صب علیہ الخیر صبا، اے اللہ اس گھر کو برکتوں سے، خیر سے، رحمت اور فضل اور کرم سے بھر دے، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا لدا جائے گھر، صحیح، واہ واہ، تو یہ گھر خیر و برکت سے لدا ہوا گھر ہو جائے گا۔ اور اسی طرح فرما وَلَا تَجْعَلْ عَيْشَهَا قَدًّا قَدًّا، اس کی خوشیوں کو، اس کی رحمتوں کو چیدہ چیدہ ٹکڑا ٹکڑا کر کے توڑنا میرے گھر۔ یہ بڑی پیاری دعا، آپ یقین کرے کوئی آدمی یہ دعا پڑھ لے اس کا گھر اجڑا ہوا گھر آباد ہو جائے گا اور بارونوں کا ہو جائے گا یہ دعا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فزیکلی طور پہ کرنے والی ہیں، مثلا یہ ہے کہ جس دن بچی کا کوئی رشتہ آپ بھیجیں یا بچی کا رشتہ آپ کے گھر کی طرف کوئی پرپوز کرے تو اس میں یہ ہے کہ وہ بچہ فجر کے وقت نماز با جماعت ادا کرے اور اشراق تک بیٹھ کے اللہ کا مسنون ذکر کرے اور اشراق کی 2 رکعتیں پڑھے۔ یہ 2 کام ہو جائیں گے، ایک فجر کی جماعت اور دوسرا یہ ہے کہ ساتھ اشراق۔ اور پھر یہ ہے کہ جس وقت رشتہ دیکھنے والے مہمان آ رہے ہیں زور کے بعد یا زور سے پہلے پانی لے لے، پانی پہ اس طریقے سے دم کرے، منزل کی آیات پڑھ لے اور جو میں نے آیات دعائیں بتائی، اس کے ساتھ وہ دم کا کیا ہوا پانی غسل کر لے۔ اس کا طریقہ بڑا آسان ہے، ٹپ میں یا بالٹی میں ڈیٹول کی طرح وہ پانی ڈال لے اور اس طریقے سے غسل کرے، مہمانوں کے جانے تک اس کا غسل ٹوٹے نہ، وضو اس کو ضرورت نہ پڑے، واش روم وغیرہ اچھے طریقے سے استعمال کر لے۔ پھر اس کے بعد آپ نے مہمانوں کے پاس بیٹھنا، 2 دعائیں پڑھتے رہنے، ایک حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور اس کے ساتھ ساتھ ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا اللہ جو میں نے کرنا تھا نا وہ کر لیا ہے، اب جو تو نے کرنا وہ تو کر کے دکھا۔ کیا بات ہے، یعنی عملی طور پہ بھی آپ یہ کر لیں اور ساتھ ساتھ جو دعائیں وظائف ہیں وہ بھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا فرمائے گا۔ بہت شکریہ قاری صاحب آپ کے وقت کا۔